جرت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے۔ کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں، لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں۔ جنوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں، سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ مشرق میں دھوم ان کی، مغرب میں دھوم ان کی، بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی، بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی۔ رب کا انعام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی بتائیے؟ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اور یاد رکھیے، مجلس میں بیٹھ کر بات سن لی، بات نہیں بنتی، رگڑنا پڑے گا علماء کے درباروں میں، ناک رگڑنا پڑے گا، اپنے دل کو فنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر، صفہ چبوترے پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر خاموش نہیں ہوتے۔ بازاروں میں جا کر بازاروں کی دیکھ بھال کرتے، آپ صفوں کی دیکھ بھال کرتے، لباسوں کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک صحابی آئے، نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، امت مسلمہ آج جن حالات سے دوچار ہے، آپ تمام حضرات اس سے واقف ہیں۔ ایسے ایک نازک ترین مرحلے میں امت مسلمہ گر چکی ہے جو نہایت قابل غور ہے، امتحان والی حالت ہے، آزمائش والی اور فتنے والی حالت ہے۔ بڑوں کی نظریں یہ بتا رہی ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے وقت ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی کیفیت تھی، کم و بیش وہ کیفیت اب پھر دوبارہ لوٹ کر آ گئی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نوجوان مسلمان دکھائی دینے کے خوف سے چہرے سے سنتوں کو نکال رہے ہیں اور اسلامی لباس اتار رہے ہیں۔ کہیں اذان پر پابندی کی بات، کہیں رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے مساجد کے ممبروں سے اعلان پر پابندی کی بات، اور کہیں مدارس عربیہ کے بچوں کو ٹرین سے بسوں سے دھکا دے کر نکالنے کی بات، اور کہیں کسی
بزرگ آدمی کے چہرے سے سنت نکال کر اسے مارنے اور پیٹنے کی بات، یعنی ہر آنے والا دن اور ہر آنے والی خبر مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ امتحان اور فتنے کی حالات سے امت دوچار ہے۔ شریعت مطہرہ جس کے اندر ہر چیز کا علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کا کیا علاج ہے، قوموں کی ترقی، قوموں کی تباہی اور بربادی کے کیا اسباب ہیں۔ حکومتیں ملتی ہیں تو وجوہات کیا ہیں، حکومتیں چھنتی ہیں تو اسباب کیا ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جسم پر ناخن جو ہیں، انگلیوں پر، پیروں کے، ہاتھوں کے، اس کے احکامات شریعت نے بیان کیے۔ ایسا نہیں کہ جہاں ملا آپ نے ناخن کو کاٹ دیا۔ جمعہ کے دن کرے تو مستحب ہے، جمعہ کی تیاری میں جمعرات کے دن کرے تو بھی ثواب ہے، اور اس کی ترتیب بتائی، ہاتھوں کی الگ بتائی، پیروں کی الگ بتائی، سر میں بال رکھنے کی ترتیب بتائی۔ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھا سائڈ میں کٹے ہوئے ہیں، بیچ میں بڑے ہوئے ہیں، دیوانوں کی شکل ہے، مجنون کی شکل، اور مسلمان اس کو اپنا رہا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے سے بال رکھتے تھے۔ ایک اپنی کانوں کی لو تک، اور دوسرے گردن تک، اور تیسرے مونڈھوں تک۔ بالوں کو تراشنا ہے، کٹوانا ہے، تمام بالوں کو یکساں کاٹنا، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے جو زائد بال ہیں، کب تک اس کو رکھ سکتا ہے اور کب رکھے گا تو گناہ ہوگا۔ مردوں کی ترتیب کیا ہے، عورتوں کی ترتیب کیا ہے، فقہاء نے اپنی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر کلام کیا ہے اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے مستقل بالوں کے اور ناخنوں کے احکامات پر کتابیں لکھی ہیں۔ آزاد نہیں ہے مسلمان۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بال رکھنے میں، ناخن رکھنے میں مسلمان آزاد نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ اس تعلق سے رہبری کرتی ہے اور مسلمانوں کو ہدایت دیتی ہے کہ ناخن کاٹنے کی یہ ترتیب ہے، اتنے دنوں میں ناخن کاٹنا چاہیے، ناخن بڑھ جائیں گے تو یہ نقصان ہوگا، بال ایسے ایسے رکھ سکتے ہیں، اور اتنے دنوں تک بال رکھا جا سکتا ہے، اور بال کاٹنے کی یہ ترتیب ہے، داڑھی کی یہ ترتیب ہے، مونچھوں کی یہ ترتیب ہے، اور جو زائد بال ہیں ان کی یہ ترتیب ہے۔ تو اتنی بڑی جو حالت امت پر آ گئی ہے کہ امت کے نوجوان ڈر سے داڑھی مڈا رہے ہیں، مسجدوں کو جانا چھوڑ دیے ہیں۔ جو حالت 1947 میں اس ملک کے اندر تھی کہ انگریزوں کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے مسلمان زنار پہنتا تھا، دھوتی پہنتا تھا، بٹ لگاتا تھا، اپنے ناموں کو بدل لیا تھا، آج وہ صورت لانے کی کوشش ہندوستان کے اندر کی جا رہی ہے، پورے عالم کے اندر کی جا رہی ہے، اور تقریباً اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اور مسلمان تو آج غیروں کی نقالی کے اندر لگا ہوا ہے، اسے قرآن کا کیا علم ہوتا، حدیث کا کیا علم ہوتا، رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا علم ہوتا، سنتوں کا کیا علم ہوتا۔ مسلمان تو شب برات کے اندر پٹاخے پھوڑنا بھولا نہیں ابھی،
کتنے مسلمان اتنی تعلیمات عام ہونے کے باوجود آج بھی شب برات کے اندر پٹاخے پھوڑتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر کام کرتے، عید مناتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں عید ہوئی ہے یا نہیں آپ کو معلوم ہے؟ عید منانا یہ ہمارے باپ دادا کے کہنے پر نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو عید قرار دیا اسی دن کو مسلمان عید سمجھنا ضروری ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ اگر 29 پر چاند نظر آ گیا تو بعد والے دن عید منانا ضروری ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کل تک روزہ رکھنا عبادت تھا، روزہ نہ رکھنے والے پر بددعا تھی، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا۔ لیکن آج عید الفطر ہے، آج کپڑے پہنو، آج عطر لگاؤ، آج عمدہ کھانا پکاؤ، آج صدقہ کرو، آج خیرات کرو۔ اس کے باوجود 1435 سال ہجرت پر گزر گئے، 1435 ہجری چل رہا ہے یہ، آج بھی مسلمان پٹاخے پھوڑتا ہے، بچے روڈوں پر مٹر گشتی کرتے ہیں، عید منائی جاتی، کپڑے پہنتے، عورت مہندی لگاتی ہے، عمدہ کھانا۔ بتائیے یہ گناہ کا کام ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان گھر بناتا ہے، آج بھی کتنے مسلمان جب فاؤنڈیشن کھودتے ہیں، پایا کھودتے ہیں تو بکرے کو ذبح کر کر اس کا خون فاؤنڈیشن میں ڈالتے ہیں، ہندو بلی چڑھاتا ہے اور یہ صدقے کے نام پر اس کا خون پائے میں ڈال کر وہ اس رسم کو پورا کر رہا ہے۔ دکانوں کا، مکانوں کا ادھاٹن مسلمان کرتا ہے، یہ نہیں کہ چلو اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کریں، کل تک ہم کرائے کے گھر میں تھے، اللہ نے ذاتی گھر دے دیا، کل تک ہم کرائے کے دکان میں تھے، اللہ نے ہمیں خاص گھر جو ہے دکان دے دیا۔ قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، شکرانے کی نماز۔ علماء مر گئے کیا؟ بھئی علماء نہیں آپ کے علاقے میں؟ حضرت شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں تھامنے سے پہلے 1000 مرتبہ تحقیق کی جاتی ہے، یہ لڑکا برابر ہے، اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، کمائی اچھی ہے، گھرانہ اچھا ہے، اور شریعت کا کام کرتے ہوئے کوئی کیوں علماء سے، مفتیان کرام سے نہیں پوچھتا؟ شب برات کیسے منانی چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں 3 روزے رکھیں؟ کتنے لوگ؟ 70-80% لوگ 3 روزے رکھیں۔ ہفتے کو شب برات تھی، جمعہ کی رات، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 3 دن روزے رکھیں۔ 2 روزے جوتوں والے رکھے ہیں، خدا کے عذاب کے روزے رکھیں۔ آپ کہیں گے روزے میں تو ثواب ہے، پھر جوتے والے کیسے ہو گئے عذاب والے؟ روزہ ثواب اس لیے بنتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیا ہو اور بتایا ہو، میرے اور آپ کے کرنے سے ثواب نہیں ہو جاتا۔ فجر کی رکعت نماز 2 رکعت ہے، ہم 4 رکعت پڑھ لیں اور یہ کہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہے ہو۔ عبادت اپنی مرضی سے کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت وہ ہے جس کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتایا ہو یا اس کی اجازت دی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ سلو تم نماز پڑھو، کیا فرمایا؟ کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ حج کرو یہ نہیں کہا، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، روزہ مجھ سے سیکھو، صدقہ خیرات مجھ سے سیکھو۔ 16 سید کا روزہ، 18 سید کا روزہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب کیا روزہ رکھنا برا ہے؟
روزہ تم جانتے ہو، روزہ صحابہ جانتے تھے. صحابہ کے زمانے میں سید لوگ نہیں تھے. اس زمانے میں 16-18 سید کا روزہ رکھا جاتا تھا. اللہ نام کا باسن دیا جا رہا ہے اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ صاحب یہ اللہ ہی کے تو نام پر دیا جا رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر تھوڑی نہ دیا جا رہا ہے. تو پھر اللہ کا نام اس پر کیوں؟ مرغی جب کاٹتے ہیں تو اللہ نام کی مرغی کیوں نہیں کہا آپ نے؟ بسم اللہ اللہ اکبر نہ بول کر مرغی کاٹتے ہیں آپ. بکرا کاٹتے ہیں بسم اللہ اللہ، تو کیوں نہیں کہتے یہ مرغی اللہ نام کی ہے، یہ بکرا اللہ نام کا ہے، یہ گائے اللہ نام کی ہے، بیل اللہ نام کا ہے، یہ بھینس اللہ نام کا، یہ اونٹ اللہ نام کا. مسجد میں جو چندہ ڈالتے ہیں متولی کے باپ کے نام پر ڈالتے ہیں، اللہ کے نام پر ڈالتے ہیں، اللہ کے نام پر ڈالتے ہیں. تو کیوں کہتے نہیں حضرت رسید لکھیے اللہ نام کی، اللہ نام کا میں نے 5000 دیا ہے، 10 موٹے سیمنٹ دیے ہیں. اتنے سارے اعمال کو چھوڑ کر بھئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ 4 رکعت ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، اللہ کے نام کے. تو پھر اتنے سارے اعمال کو چھوڑ کر اللہ نام کا باسن جو آ رہا ہے یہ کچھ گڑبڑی کر رہا ہے. یہ باسن صحابہ کرام نے کیوں نہیں دیا؟ صدیق اکبر نے کیوں نہیں دیا؟ فاروق اعظم نے کیوں نہیں دیا؟ آج علماء اتنے ہیں، مفتیان کرام ہیں، مدارس ہیں، دین کے سونتے پھوٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جہالت کے اندر مبتلا ہیں. ربن کاٹتے ہیں ادگھاٹن کے موقع پر، تالیاں پیٹی جاتی ہیں، بچوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، سالگرہ منایا جاتا ہے، بیوی کی شادی کی اینیورسری سالگرہ منائی جاتی ہے، مرے ہوئے باپ کی برسی منائی جاتی ہے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی بتائیے؟ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اور یاد رکھیے مجلس میں بیٹھ کر بات سن لی، بات نہیں بنتی، رگڑنا پڑے گا علماء کے درباروں میں، ناک رگڑنا پڑے گا، اپنے دل کو فنا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر صفہ چبوترے پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر خاموش نہیں ہوتے. بازاروں میں جا کر بازاروں کی دیکھ بھال کرتے، آپ صفوں کی دیکھ بھال کرتے، لباسوں کی دیکھ بھال کرتے. ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز کی حدیثیں آپ نے بیان کر دی، لیکن آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی. نبی نماز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز میری سنت کے برابر ہے یا نہیں ہے. اب انہوں نے پھر نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ حکم دیا، تیسری مرتبہ آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا صلی فإنک لم تصلی. وہ دیہاتی تھا، بدوی تھا، ناراض ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آتا ہے تو صرف اتنا آتا ہے، آپ مجھے نماز بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ تیرا پاجامہ ٹخنے کے نیچے سے نماز کے ارکان کو تو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھ کر حدیث نہیں بیان کی، ایک ایک کے لباس کو دیکھتے، ایک ایک کی نماز کو دیکھتے، بازاروں میں جا کر چیزوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھتے. ایک تاجر غلہ بیچ رہے تھے، سوکھا غلہ اوپر تھا، بھیگا غلہ نیچے تھا. سوکھا غلہ گیہوں، چاول، راگی تولا جاتا ہے تو زیادہ لگتا ہے، اور جو بھیگا ہوا پانی میں وزن زیادہ چڑھتا ہے، اناج کم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موٹے کے اندر ہاتھ ڈالا. یہ امام الانبیاء ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بازاروں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ نمازوں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ لباس کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کا چال چلن دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کی زبان دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کا حال اور حال دیکھ رہے ہیں، یہ میاں بیوی کے معاملات جان رہے ہیں، یہ بازار کی کیفیت جان رہے ہیں، یہ دوستوں دشمنوں کی کیفیت کو جان رہے ہیں. آپ
ممبر پر بیٹھ کر لیکچر نہیں دے دیا، پریکٹیکل لوگوں کو بتایا، اور لوگ آپ سے سیکھا کرتے تھے۔ ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اوپر سوکھا رکھ دیا، اندر بھیگا رکھ دیا۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہماری ذات میں سے نہیں ہے، تم دھوکہ دے رہے ہو۔ گاہک جب اس کو دیکھے گا کہ سمجھے گا کہ یہ سوکھا ہے، اور پھر جب تم تولو گے اندر سے اٹھا کر تولو گے۔ مرغی کے مارکیٹ میں جائیے، گوشت کے مارکیٹ میں جائیے۔ میں بہت سال پہلے، 15-20 سال پہلے تقریباً، مارکیٹ کی جو قریشی مسجد ہے، 1 سال میں امامت کیا وہاں، تو وہ جو بازار کے اندر مرغ بیچنے والے، بکرا بیچنے والے، کوئی بالکل سامنے مارکیٹ ہے، مٹن مارکیٹ ہے، چکن مارکیٹ ہے، اسی لیے اس مسجد کا نام قریشی مسجد رکھا گیا۔ وہاں کام کرنے والے مزدور آتے تھے اور ملاقات کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، تو وہ بتاتے تھے مرغی کا وزن بڑھانے کے لیے بڑے بڑے انجیکشنوں کے اندر پانی ان کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور پانی بھی کوسا کہ چلو بسلیری پانی ڈال دیا، وضو کا پانی ڈال دیا، مسجد کا پانی ڈال دیا۔ وہ علاقہ مارکیٹ کا پانی کی تنگی کا، خدا کی قسم کھا کر میں اللہ کی گھر کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو مہوری میں، نالی میں مرغیوں کو دھو کر گندگی، پیشاب، پاخانہ والا پانی جاتا ہے، اس کو انجیکشن میں کھینچ کر اس مرغ کے اندر ڈالا جاتا ہے وزن بڑھانے کے لیے۔ یہاں بیٹھ کر لیکچر دیں گے، ویل للمطففین، ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ کیا انہوں نے سورہ مطففین نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اس مارکیٹ کے اندر جاتے نہیں اور دیکھتے نہیں کہ اس مرغی کے اندر زہر ڈالا جا رہا ہے؟ اور پھر بتایا، گاہک آتا ہے بکرے کا گوشت لینے کے لیے، تقاضا کرتا ہے یہ ران میں سے دیجئے، یہ لین کا گوشت دیجئے، یہ سرسینے کا دیجئے، اور اگر وہ نہ دے تو برا مانتا ہے، تو اس لیے اس کے سامنے تو کاٹا جاتا ہے، لیکن جو ستور ہوتا ہے، جو کندا ہوتا ہے جس میں گوشت کترا جاتا ہے، پتھر اوپر ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سڑے ہوئے نیچے گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو ملا کر پیاک کر کر وزن کر کر دے دیا۔ وہ مطمئن ہے کہ میرا مانگا ہوا گوشت اس نے مجھے دیا ہے، ران کا گوشت دیا ہے، سرسینے کا گوشت دیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے، دھوکہ دینے والے، ناپتول میں کمی کرنے والے اس کے اندر جائیں گے۔ کتنے مسلمان حاجی ہیں، نمازی ہیں، دعوت کے کام سے جڑے ہیں، دین کے کام سے جڑے ہیں، مدارس کے کام سے جڑے ہیں، مکاتب کے کام سے جڑے ہیں۔ گھروں کے اندر جو الیکٹرک میٹر ہے اس کے اندر انہوں نے ایڈجسٹ کیا کہ نہیں کیا؟ جائز ہے بجلی کی چوری؟ میٹر کو چھوڑ کر پاور لائن سے ڈائریکٹ اندر سے وائر لے لی جاتی ہے، اور بل آنے کے 3-4 دن پہلے اس کو ڈسکنیکٹ کر کر میٹر کو چلا دیا جاتا ہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ پانی، اس کے اندر قانون رکھا ہے کہ ڈومیسٹک اور کمرشل، اتنے انچ کا ڈومیسٹک والے لے سکتے ہیں اور کمرشل والے اتنے انچ کا لے سکتے ہیں، لیکن اس کے سامنے چھوٹا پائپ ڈالا جاتا ہے اور اسے رشوت دے کر پھر بڑا پائپ ڈالتے ہیں، اور موٹر کی قوت سے جس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، وہ غریبوں کا پانی کھینچ لیتا ہے۔ کر رہے نہیں کر رہی، یہ دین نہیں ہے کیسا؟ کیا دین اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے کا نام ہے؟ کہنے کا مطلب یہ دیندار طبقے کے اندر کیسی، دیکھو ایک آٹو ڈرائیور کو دیتے ہیں آپ اپنی آٹو، اپنی ٹیکسی، اتنی بڑی داڑھی دیکھ کر بیوی بھی کہا جی دے ڈالو جی، پہلے اللہ والا دکھتا ہے، میٹر ایڈجسٹ کرتا ہے، مالک مکان، مالک اونر کو، گاڑی والے کے مالک کو دھوکہ دیتا ہے۔ اجی آرٹی او والوں نے پکڑ لیا تھا، پنچر ہو گیا تھا، انجن خراب ہو گئی تھی، آئل، یہ سب چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک سوال کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ امت پر جو حالت آئی ہے، آج امت کی یہ کیفیت ہے، جو دیندار طبقہ ہے اس کی یہ کیفیت ہے، میٹر کی چوری کرتا ہے، آٹو کی چوری کرتا ہے، پانی کی چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دہیج لیتا ہے، ماٹی کیچ کو گھر دے رہا ہے، گھر لے رہا ہے۔ ماٹی کیچ کو گھر دینا اور ماٹی کیچ کا گھر لینا، اس کی دلالی کرنا، اس کی بروکری کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنی ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ جاؤ دیکھو محلے کے اندر کتنے گھر ماٹی کیچ کے گھر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود ہے۔ حاجی صاحب کا گھر ہے، سیٹ صاحب کا گھر ہے، متولی صاحب کا گھر ہے، امام صاحب کا گھر ہے، مؤذن صاحب کیا بھاڑے ٹائم پر نہیں دیتے، ماٹی کیچ کرے تو 3 سال کے بعد ریٹ بڑھتا ہے، دگنا ہوتا ہے۔ 4 پیسے پیٹ کو پالنے کے لیے اپنی مری ہوئی ماں کو خبر سے نکال کر کفن کو پھاڑ کر 30 پر 6 مرتبہ زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ بجلی کی چوری جائز، پانی کی چوری جائز۔ اللہ کے وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو غلے اور اناج کا موٹا رکھا ہے، دھوپ اوپر سے، عرب کی دھوپ تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، دھوپ اوپر سے آئی اور اوپر کے حصے کو سکھا دیا، اور جب دھوپ اندر جائے گی تو اسے بھی سکھا دے گی، یا میں نیچے کے غلے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہماری ذات کے اندر نہیں، ہماری برادری کے اندر نہیں۔ کس نماز پر ہم اترا رہے ہیں، کس روزے پر ہم غرور کر رہے ہیں، کیا ہے ہماری نماز کی کیفیت، کیا ہے ہماری تلاوت کی کیفیت؟ کائنات کے اندر سب سے مقدس طبقہ کون سا؟ صحابہ کرام کا۔ پوری ولایتیں صحابہ کی قدموں پر جا کر گرتی ہیں۔ فلاں ابن فلاں 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 فلاں، حسن بصری اور حسن بصری، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ولایتیں، آپ کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ پورا قرآن کا درس جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس پر گرتا ہے، پوری فقہ کی تعلیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر گرتی ہے، پوری قضاوت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر گرتی ہے، پوری صداقت حضرت ابو بکر پر جا کر گرتی ہے، پوری عدالت حضرت سیدنا عمر الخطاب پر جا کر گرتی ہے، پورے علم کے سوتے حضرت علی سے نکلتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کون کیا بن سکتا؟ یہ تو صحابہ میں 10 صحابہ وہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ 10 صحابہ کہ جن کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کبھی ان کو اپنے عمل پر ناز نہیں تھا، اپنے عمل پر اترانا نہیں تھا۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر الخطاب نبی ہوتے۔ انتقال کے دن قریب آ گئے، مرض الوفات میں تھے، اپنے صاحب ذاتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ عمر اپنے حبیب پاک، اپنے محبوب، اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس اور اپنے دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں اپنی خبر بنانا چاہتا ہے، امی جان کیا تم اجازت دو گی؟ اور فرماتے ہیں عمر، اس لیے کہ عمر کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو دکھا سکے۔ جب مجھے نبی کے پہلو میں قدموں کے پاس حضرت صدیق اکبر کے بغل میں مجھے ڈالا جائے گا، اللہ ان کے صدقے میں مجھ پر رحم کر دے گا۔ جاؤ پوچھو امی جان سے۔ حضرت عائشہ، اس کو جواب ہے وہ بغل والے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہیروئن کو ناچی تو کیسا دیدے دال کو دیکھتی۔ علم آنکھ سے بھی آتا ہے، علم کان سے بھی آتا ہے، علم دل کے توجہ سے بھی آتا ہے، دل کا قبلہ بھی بولنے والے کی طرف، آنکھ بھی، کان بھی، تب جا کر علم جو ہے آتا ہے، بے قدری سے علم نہیں آتا۔
تو اس کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے ایک تو میرے خامن ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے یہ میرے ابا حضور ہیں صدیق اکبر، میں چاہتی تھی کہ ابا کے پہلو میں اور اپنے خامن کے قدموں کے پاس میری خبر میری مزار بنے، لیکن عمر کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، انہوں نے درخواست کی ہے تو ٹھیک ہے میں ایثار سے کام لیتی ہوں، میری خبر عام قبرستان میں بنا دی جائے جنت البقیع میں، اور حضرت عمر کی خبر یہاں بنا دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک انچ زمین آج کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر کے پاس ہمیشہ کے لیے، دنیا میں اگر کسی کا گھر کسی کے پاس بنتا ہے کتنے سالوں تک بنے گا بھائی؟ بیٹی باپ کے پاس رہے گی، جورو مرد کے پاس رہے گی، بہن بھائی کے کتنے سال؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، 100، اس کے اوپر نہیں۔ لیکن عالم برزخ میں امی جان عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس رہیں گی، قیامت تک وہیں پر رہیں گی، اپنے ابا کے پہلو میں رہیں گی، قیامت تک رہیں گی، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ کتنی تھی؟ فرمایا کہ میرے لیے تو میں یہ جگہ رکھ لی تھی، لیکن عمر اگر پوچھتا ہے تو میں اجازت دے دیتی ہوں، اور میری خبر عام قبرستان میں مسلمانوں کے بنا دی جائے۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمایا 40 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت ہے، اور عمر وہ ہے کہ شیطان بھی جس سے کامتا ہے پیشاب کر لیتا ہے، عمر وہ ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ جس کے سامنے تھراتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کی حکومت کے دبدبے اور اس کے روب اور خوف کی وجہ سے امی جان عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہو میری موت کے بعد میری لاش کو کھینچتے ہوئے حجرے عائشہ تک لے جانا اور کہنا امی جان میرے ابا نے کہا ہے اجازت ہو تو اس کو دفنایا جائے گا، اگر اجازت نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے جنت البقیع میں ڈال دیا جائے گا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مومن کی زبان مومن کی ہوتی ہے، میں نے ایک مرتبہ اجازت دے دی۔ موت کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کو حجر عائشہ کے پاس رکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ کہیں گے تو اندر خبر کھودی جائے گی۔ کہا کہ نہیں، میں نے زندگی میں اجازت دے دی، اب اجازت ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی عمر بن الخطاب اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ میری موت کے بعد بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھ لینا، آپ تو امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، ہر طرف سے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ اس وقت ایک بدوی، ایک گاؤں والا، ایک دیہاتی، ایک گوار آپ کے پاس کسی کام سے آیا، تو جب دیکھا کہ باپ بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری موت کے بعد میری لاش کو کھینچ کر حجر عائشہ تک لے جانا اور پھر پوچھنا، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا عمر تمہارا اللہ نے یہ مقام بنایا ہے کہ ایک تو صحابی ہو اور دوسرا یہ ہے عشرہ مبشرہ میں ہو اور تیسرا یہ ہے کہ ہر صحابی مرید رسول ہے اور تم مراد رسول ہو، نبی نے تمہیں مانگ کر لیا ہے اور تم وہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے، تم وہ ہو کہ زمین پر چلتے تھے اور احکامات آسمان سے نازل ہوتے تھے، تم وہ ہو کہ تم زمین پر تھے، اللہ نے تمہارا مکان جنت کے اندر تعمیر کر دیا تھا، تم ایسی بات کر رہے ہو۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید میری ذات پر اس لیے رحم آئے کہ نبی کے قدموں میں میری خبر ہے اور صدیق کے پہلو میں میں لیٹا ہوا ہوں، اللہ مجھے رحم کرے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بن گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ اے میرے بھائی تو کیا سمجھتا ہے میرے تعلق سے؟ میری تو دعا صرف یہ ہے اللہ میری کسی نیکی کا اجر نہ دے لیکن کم سے کم اللہ کا بڑا احسان ہوگا کہ اللہ میری کسی گناہ پر مواخذہ بھی نہ کرے، پکڑ بھی نہ کرے۔ یہ وہ تقویٰ تھا، یہ وہ دلوں کا خوف تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ کپڑوں کو دیکھتے، نماز کو دیکھتے، روزے کو دیکھتے، سحری کو دیکھتے، افطار۔ آج وہ بات نہیں ہے، مجلسوں میں بیٹھے دین کے، جب تک علماء سے ربط نہیں پیدا کرو گے، ان کی مجلسوں میں اٹھو گے نہیں، بیٹھو گے نہیں،
اور اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرو گے، علم سے ہدایت نہیں ہوتی۔ ابو جہل کو علم تھا کہ نبی برحق ہیں، ابو جہل کو علم تھا قرآن سچا ہے۔ ابو جہل نے نبی کے ہاتھوں تو دور کی بات اپنے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتا ہوا سنا۔ ابو جہل اپنے آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل درخت کو اٹھ کر آ کر نبی کو سلام کرتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ علم تھا، ہدایت نہیں تھی۔ ہدایت کے لیے صحبت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا، قرآن شریف اور دینی کتابیں ادب کی جگہ پر رکھنا چاہیے، اور ادب یہ نہیں کہ جگہ صرف اونچی ہو بلکہ وہ جگہ قابل ادب بھی ہو۔ اب دیکھو یہ محراب ہے، اب یہ جو الماریاں ہیں یہ ادب اور احترام کی جگہ ہیں، پردہ لگایا گیا ہے، قرآن شریف کو لحاف جو ہے ڈالا گیا ہے، وہاں پر رکھنا یہ ادب اور اکرام اور احترام ہے۔ حضرت اقدس مولانا سید شاہ ابرال حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو ریحل آتا ہے، ایسے جو آتا ہے لکڑی کا، وہ جو نیچے زمین کو لگتا ہے اسے الٹا کر کر اوپر رکھ کر قرآن نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جو حصہ لکڑی کا زمین کو لگا اس حصے پر قرآن کو رکھنا یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کو کھلا مت رکھو، تمہاری ٹی وی پر غلاف ہے، تمہاری فریج پر کپڑا ہے، تمہارے بسترے پر جو ہے کور بیڈ کور ہے، تمہارے تکیے پر پلو کور ہے، اور اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ اونچی جگہ کا ہونا یہ کافی نہیں ادب کے لیے۔ میں نے کہا کہ یہ کرسی اونچی ہے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ادب کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پیشاب اور پاخانے کی جگہ یہ کرسی کو لگ رہی ہے، لگ رہی نہیں لگ رہی؟ جو بیٹھتا ہے اس کے پیشاب اور پاخانے کی جگہ لگتی ہے، اور جس جگہ پر پیشاب اور پاخانے کی جگہ لگے وہاں اللہ کا قرآن رکھنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ہاں، ایک خاص سپاہی ڈیسک قرآن رکھنے کے لیے اسٹول بنایا گیا، نہ کوئی اس پر چڑھتا ہے نہ کوئی اس پر بیٹھتا ہے، مخمل کا کپڑا ڈالا گیا اور اس پر اللہ کا قرآن رکھا گیا، حدیث رکھی گئی، تو چلو بات صحیح ہے۔ اس لیے اونچی ہونا صرف کافی نہیں، اونچی ہونے کے ساتھ قابل ادب اور قابل عظمت ہونا۔ ممبر رسول اونچا ہے، 1000 مرتبہ میں نے مسئلہ بیان کیا، فضائل اعمال میں قرآن ہے نہیں ہے، فضائل اعمال میں حدیث ہے نہیں ہے، فضائل اعمال میں اولیاء کے واقعات ہیں نہیں ہے، تو یہاں جب امام خطیب جمعہ میں بیٹھتا ہے پیشاب پاخانے کی جگہ لگتی نہیں لگتی اس میں؟ کتنی مسجدوں کے اندر اللہ کا قرآن اس جگہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، اس پر پیر رکھ کر چڑھتے ہیں، جس پر پیر رکھ کر چڑھے، جس پر بیٹھے، اللہ کا قرآن کیسے رکھا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ مسئلہ 1000 مرتبہ بیان کیا گیا۔ اس مسجد کے اندر باہر جو برآمدہ ہے وہاں پر ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ کرسیوں پر نماز نہیں ہوتی، لیکن اس مسجد میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ جب تک ہم اپنا تعلق کسی اہل اللہ سے نہیں جوڑیں گے، کسی عالم کی صحبت میں ہم تربیت نہیں پائیں گے، اس وقت تک ہماری اصلاح علم سے نہیں ہو سکتی، خالص بیانوں سے نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال میں نے کہا، ہر مسجد کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے برائے مہربانی اپنے موبائل کے سوئچ کو آف کریں، لیکن دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں ڈن 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 جو ہے وہ میوزک بجتی ہے، اسے علم ہے لیکن عملی تربیت نہیں۔ عملی تربیت اسے لانے کے لیے علماء کی صحبت ضروری ہے، مشائخ کی صحبت ضروری ہے۔ کوئی عورت کتاب دیکھ کر بریانی نہیں بنا سکتی، وہ اپنی اماں، اپنی نانی، اپنی دادی، اپنی ساسو ماں، نڑن بھاوج ان کی تربیت میں رہ کر اپنا پکوان سیکھے گی۔ تو ایسے ہی نماز، روزہ، دین کسی کے سننے سے نہیں آ جاتا جب تک کہ ہم کسی اہل اللہ کو اپنے آپ کو حوالہ نہیں کریں گے اور ان کی تربیت میں اپنا وقت نہیں گزاریں گے۔ مشائخ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اہل اللہ کی صحبتیں اختیار کرنا، اس کے بغیر ہماری دین کی تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان نہیں کرتے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھا کرتے، ٹوپی پہن رہے تو کیسے، امامہ پہن رہے شملہ سیدھے طرف ڈال رہے ہیں ڈامے طرف ڈال رہے ہیں، چپل پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے میں پاؤں ڈال رہے ہیں ڈامے میں پاؤں ڈال رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دامے ہاتھ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ شیطان کے ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس کے ہاتھ کو شیطان کا ہاتھ بتایا۔ اب یہ سنتے ہیں لیکن کسی کی عادت ہے دامے ہاتھ سے سگریٹ پینا، دامے ہاتھ سے چائے پینا، دودھ پینا اور دامے ہاتھ سے لکھنا،
تو وہ سن کر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے. تو ایسے لوگ اہل اللہ سے جڑیں گے اور اہل اللہ جب ان کو دیکھیں گے تو پھر ان کی تربیت کریں گے. بہرحال آج امت جس تباہی اور بربادی کے دہانے میں ہے اس کا واحد علاج یہ ہے کہ امت اہل اللہ سے جڑ جائے، علماء سے جڑ جائے، نبی کے وارثوں سے جڑ جائے، قرآن سے جڑ جائے، حدیث سے جڑ جائے. جب تک امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک تعالی ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسجد کی نماز اور مصلی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ثواب کس میں زیادہ ہے؟ بھائی مصلی اس کو کہتے ہیں کہ مسجد اپنے علاقے سے دور ہے تو ایک آدمی نے کیا کیا، اپنا گراؤنڈ فلور دے دیا کہ بھئی یہاں تم 5 وقتہ نماز پڑھ لو، وہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، اعتکاف بھی ہوتا ہے وہاں، تو ٹھیک ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب مل جائے گا. وہ بھی عارضی اور ٹیمپروری ایک مسجد کا مقام رکھتی ہے، وہ بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں اس میں اور مسجد میں. ہاں اگر کوئی آدمی مسجد بالکل قریب ہو اس کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. مسجدوں میں جماعت ہونے کے باوجود پھر جماعت کا پڑھنا صحیح ہے، یعنی ایک جماعت کرنے کے بعد جو دوسری جماعت کی جاتی ہے ہمارے فقہائے احناف اس کو مکروہ تحریمی بتاتے ہیں. جس لمٹ کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے اس لمٹ کے اندر دوبارہ جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. وہاں جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا ہے، جنازے کی نماز پڑھانا بھی مکروہ تحریمی ہے. حدود اعتکاف میں کیا مطلب؟ معتکف جہاں نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹتا ہے اس کے بعد جماعت ثانی کرو، ثالث کرو. کیوں؟ جماعت کی اہمیت کیا رہتی ہے؟ 1:30 بجے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، 1 بجے لوگ آتے ہیں، اب پھر 1:45 کو ایک جماعت، 2 کو ایک جماعت، 2:15 کو ایک جماعت، 2:30 کو ایک جماعت. تو جماعت کی عظمت اور محبت کیا باقی رہتی ہے؟ وہ عظمت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی مسافر جا رہا ہے اور راستے میں مسجد ملی تو حدود اعتکاف کے علاوہ اگر جماعت کرنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ انفرادی نماز پڑھ لے مگر جماعت نہ کرے. حدود اعتکاف کے علاوہ بغل میں مدرسہ ہے، کسی کا مکان ہے اور یا صحن ہے جو حدود اعتکاف کے باہر ہے تو وہاں جماعت ثانی کی جا سکتی ہے. عورتیں تبلیغ میں نہیں جا سکتی تو رمضان میں تراویح کو آنا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے عورت کا بلا ضرورت شرعی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. عورت نماز 5 وقتہ نمازوں کے اندر نہیں آتی، عورت مسجد کو اذان دینے نہیں آتی، مسجد کے اندر اقامت کرنے نہیں آتی، مسجد کے اندر نماز پڑھانے نہیں آتی، مسجد کے اندر اعتکاف کرنے نہیں آتی. لیکن کچھ ضرورتیں ہیں کہ عورت اپنے خامن کے ساتھ نکل سکتی ہیں. جیسے اس کا حاملہ عورت ہے، چیک اپ کرانا ہے، تب کہے کہ بھئی نکلنا جائز نہیں، جماعت میں جانا جائز نہیں، تو عورت کیسے ڈاکٹر کے پاس جا رہی؟ کیا مانا ہوا؟ اس کی اماں مر گئی، اب وہ دیکھنے جا رہی ہے اور اس کا بھائی بیمار ہے ہاسپٹل میں، جماعت میں جانا جائز نہیں، بھائی کو دیکھنے کیسا جا رہی ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ تو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے تحت عورت اپنے محرم کے ساتھ، اپنے خامن کے ساتھ، اپنے بیٹے یا بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے. نکاح اگر مسنون ہے، ولیمہ اگر مسنون ہے اور رشتہ داری کو نبھانا ضروری ہے اور سنت دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے تو مرد اپنی عورت کو لے کر حدود شریعت کے اندر لے جا سکتا ہے. تو جیسے نکاح میں لے جا سکتا ہے بھائی کو دیکھنے، بہن کو دیکھنے اور مری ہوئی ماں کو دیکھنے، مرے ہوئے باپ کو دیکھنے، اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام کی جو دینی مجالس ہوا کرتی ہیں اگر پردے کا وہاں پر اہتمام ہے تو ایک آدھے گھنٹے کا بات ہے. دوسری تنظیموں کے اندر ایک لمبا وقت ہے، یہ تو آدھے پونے گھنٹے کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے. تو جب ان مقامات پر جایا جا سکتا ہے تو اس مقام پر بھی لے جایا جا سکتا ہے. پی ایف کا پیسہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ پرائیویٹ فنڈ جو سرکاری محکموں میں کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے وہ جبرن اپنا وہ پیسہ ضبط کرتے ہیں اور اس پر وہ سود کے نام پر پیسہ لگاتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے سود میں ملوث نہیں، زبردستی پیسہ کاٹ رہے ہیں اور زبردستی اس میں سود لگا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے. حضرت نے فرمایا کہ مثلا 1 لاکھ روپے ہماری پیمنٹ میں سے کاٹا اور 1.5 لاکھ روپے وہ دے رہے، 1 لاکھ ہماری پیمنٹ کا اور 50,000 سود کا. حضرت نے فرمایا ہم یہ سمجھیں گے کہ 1.5 لاکھ کاٹ کر 1.5 لاکھ دے رہے ہیں، ہم اس میں تقسیم نہیں کریں گے یہ سود کا ہے یہ فلاں کا ہے. یہ چونکہ جبری ہے اس لیے پرائیویٹ فنڈ کے اندر علماء نے اجازت دی کہ اس کے اندر جو ہے آپ پوری رقم لے سکتے ہیں. حائضہ عورت انعامات کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ قرات
پڑھ سکتی ہے یا نہیں. اگر وہ معلمہ ہے حائضہ عورت تو توڑ توڑ کر وہ پڑھا سکتی ہے, جیسے الف لام میم زا لی کا الکتاب, ایسا توڑ توڑ کر وہ معلمہ ہے تو پڑھا سکتی ہے, لیکن پورے قرآن کے سینٹنس کو جملے کو ادا نہیں کر سکتی. سن سکتی ہے وہ. تمباکو حرام ہے تو بہت سے عالم اور حافظ مولوی ان کا استعمال کرتے ہیں. اللہ نے مولوی عالم حافظ کو دلیل نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تم مولوی کو دیکھ کر دین سیکھو, عالم کو دیکھ کر سیکھو, حافظ و قاری کو امام. یہ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں قرآن اور حدیث دے کر جا رہا ہوں. قرآن و حدیث میں جائز ہے تمباکو, استعمال کرو, اور اگر اس میں حرام ہے تو حرام ہے. مولوی کرنے سے کوئی کام حلال نہیں ہو جاتا. مولوی چندہ چوری کرتا ہے تو کیا چندہ چوری کرنا حلال ہو جائے گا؟ رکعت کہاں باندھنا چاہیے؟ ناف کے نیچے, بمبئی کے نیچے یا بمبئی کے اوپر؟ دیکھو بھائی, ناف کے نیچے ہی رکعت باندھنا چاہیے, لیکن کسی کی تون شریف پیٹ بڑا ہے اور اس کا ہاتھ نیچے تک نہیں جاتا, پیٹ ہی پر آ جاتا ہے, تو ایسا نہیں کر سکتا. ایکسیلیٹر لگا کر اپنے ہاتھ کو لمبا کر کر بمبو باندھ کر نیچے کرے. سمجھ گئے؟ نیچے ہی باندھنا چاہیے. پیٹ اگر بڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھ نیچے تک نہیں جاتا, تو لہذا اگر وہ ناف کے اوپر باندھ لیتا ہے یا درمیانی پیٹ میں باندھ لیتا ہے. ہاں اگر عذر نہیں ہے تو مستحب یہی ہے, احناف کا طریقہ یہی ہے کہ بمبئی کے نیچے باندھا جائے یا کم سے کم بمبئی کے اوپر باندھا جائے. مسجد میں اگر کوئی سو رہا ہے اور اس کا غسل ٹوٹ جائے, پہلی بات یہ ہے کہ غسل ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں, گندی باتیں کرنا, گندی فلمیں دیکھنا, گندے میگزین پڑھنا, بیوی کے تذکرے کرنا, یہ حرام ہے. یہ غسل کو توڑنے والی چیزیں ہیں. آپ قبر کو یاد کریں, آپ محشر کو یاد کریں تو پھر غسل نہیں. اس کے باوجود اگر طبی طور پر نوجوان ہے, ٹوٹ گیا, تو وہ اپنے بسترے سے اٹھ کر غسل خانہ جانے تک اب جتنا جائے گا ناپاک جائے گا. تو اس لیے بسترے کے پاس جو دیوار ہے یا زمین ہے وہیں پر تیمم کر لے, تیمم کر کر غسل خانے تک جائے. سمجھ گئے؟ کمسن بچوں کو زیور کا استعمال, بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, چاندی کی انگوٹھی پہنا دی, سونے کی چین ڈال دی. ہم کو جو چیز پہننا حرام ہے وہ چیز مردوں کو پہنانا بھی حرام ہے. بعض کہتے ہیں کہ بچہ تو مکلف نہیں, بچہ مکلف نہیں تو ہم تو مکلف ہیں. ہم کو تو معلوم ہے کہ لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے سونے اور چاندی کا استعمال حرام ہے, تو لہذا مردوں کو ریشم حرام تو بچوں کو بھی حرام. مردوں کو زیور حرام سونا چاندی کا تو بچوں کو بھی حرام ہے. دلہن سے اجازت کون لے؟ یہ عموماً شادی میں ہوتا ہے کہ وکیل اور گواہ مل کر اجازت لینے جاتے ہیں. جو لڑکے کے وٹنس ہوتے ہیں وہ دلہن کے حق میں غیر محرم ہوتے ہیں. لڑکے کا چچا ہے, لڑکے کا ماما ہے, یا لڑکے کا بہنوی ہے, اس کو ہم نے گواہ بنایا دفتر کے اندر. اب وہ اجازت لینے جا رہا ہے. ایک تو بنی بنائی سجی سجائی دلہن کو دیکھ رہا ہے, حرام. اور دوسرا اس دلہن کے ارد گرد جو شادی کی تیاری کے لیے پھول لگا کر, میک اپ کر کر, زیور پہن کر عورتیں آئی ہے, ان کا بھی مزہ لوٹ رہا ہے, یہ بھی حرام ہے. عورت سے اجازت صرف وہ لے جو اس کا محرم ہو, چچا لے, ماما لے. جن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, باپ ہے وہ لے, اور ایسی جگہ پر لے کہ وہ عورت دلہن تنہا ہو. ایسا نہیں کہ عورت کا تو محرم ہو گیا لیکن ارد گرد جو سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اس کا تو محرم ہے, اس کا تو نہیں نا. اب ان کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے. تو اس لیے دلہن کو اکیلے کمرے میں رکھا جائے اور محرم کو بھیج کر اجازت لی جائے. بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر پکار سکتی. دیکھو, بیٹا اپنے باپ کو ابو کہہ کر پکارتا ہے. اگر باپ کا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمان, اے عبداللہ, آبا نہیں بولتا, یہ بے ادبی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کو بھی ہم نام لے کر کبھی پکارتے نہیں, پکارتے. کیوں؟ احترام میں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں میرے سجدے کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے. تو کتنا ادب, کتنا احترام کا حکم دیا گیا. تو لہذا جس کو سجدہ اگر جائز ہوتا تو کیا جاتا, اب وہ اپنے خاوند کو نام لے کر پکارے, اس سے بڑی گستاخی دنیا میں ہو سکتی ہے. بے حیا عورت ہے, بے غیرتی عورت ہے,
جو اپنے خامن کو نام لے کر پکارتی ہے. یہ سب فلموں کا دیکھا دیکھی. اچھا بھی مچھر کو مارنے کے لیے ایک الیکٹرک شاٹ کی بیٹ آتی ہے, اس سے مارنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ مچھر اس میں جلتا ہے. جلانا صرف اللہ کا کام ہے, جلا کر مارنا اللہ کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں ہے. جو بیٹ جس سے مچھر یا دوسرے کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں, اس سے مارنا جائز نہیں. آپ بتی لگا کر, آپ دھواں دے کر یا کوئی اور چیز سے اسپرے مار کر مچھر کو بھگا سکتے ہیں, لیکن کرنٹ شاٹ کی جو بیٹ ہے جس میں مچھر پکڑ کر جلتا ہے, جلانا اللہ کی شان ہے, بندوں کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. چیونٹیوں کو بھی نہیں جلا سکتے, کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں جلا سکتے. آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چیونٹیاں زیادہ ہو گئی تو مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگاتے ہیں, حرام ہے, ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اور سوالات انشاءاللہ اگلی بار کریں. مصلی میں امام سے آگے مقتدی کا نماز کے دوران جانا, وہ بچہ ہو یا بڑا, اس کا کیا حکم ہے؟ بڑا سخت مسئلہ ہے بھائی. آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر 50 سال یا 100 سال بھی وہ انتظار کر سکتا ہے تو انتظار کرے. لیکن ایک دوسری بات یہ بھی ہے, آدمی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے کہ جس نماز کی وجہ سے دوسرا آدمی جانے کے لیے مجبور ہو جائے. مثال کے طور پر دروازوں کے پاس کھڑا ہو گیا, یہ دروازے کے پاس, اب جمعہ ہوئی اور لوگ پٹافٹ نکل رہے ہیں, صاحب تجھے یہی نماز پڑھنا تھا, تو نماز ایسی جگہ پر پڑھ کے جو ہے دیوار کے سامنے پڑھ, پلر کے سامنے پڑھ, یا کہ یہ جو سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ کٹکٹے ان کے سامنے پڑھ. بڑا بچہ بھی نماز پڑھے تو نہیں گزرنا چاہیے, بڑا بھی نماز پڑھے تو نہیں گزرنا چاہیے. بہت سخت وعید حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے. میں نے کہا ایک نماز تو صلاۃ الحاجت, صلاۃ الاستخارہ, صلاۃ التوبہ, تحیۃ الوضو, اور ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ التکلیف, تکلیف دینے کی نماز. ایک صاحب یہاں جو ہے پہلی صف میں سنتیں پڑھ رہے تھے. بھائی سنت جہری پڑھنا چاہیے کہ سری پڑھنا چاہیے؟ سری پڑھنا چاہیے. اب وہ جو ہے اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اب وہ پڑھ رہے ہیں, بغل والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تلاوت کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جنازہ تیار ہے, اب یہ صاحب نوافل کے اندر لگ گئے. اب بیچارہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی برسات کا سیزن ہے اور گاؤں والے لوگ آئے ہیں, جلدی جنازہ پڑھ کر جانا چاہتے ہیں. یہ رکعت پر رکعت, فجر کی قضا پڑھ رہا ہے, سنت پڑھ رہا ہے, تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے. ارے یہ صلاۃ التکلیف کیوں پڑھ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا کرو, دروازہ بند کرو, نماز جنازہ پہلے پڑھاؤ. حدیث پاک میں کہا گیا ہے 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ایک تو نماز جنازہ ہے, اسی میں سے تو اس کی تاخیر نفل نماز کی وجہ سے کرنا مناسب نہیں ہے. بہت ساری بے ادبیاں, گستاخیاں ہیں لوگ کیا کرتے ہیں. جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے, اب دیکھیے ظہر کی نماز کے بعد سنت موقدہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد سنت موقدہ ہے, مغرب کی نماز کے بعد سنت موقدہ ہے. ان نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنا, ان نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, ان نمازوں کے بعد وظیفے پڑھنا جائز نہیں. یہ سب چیزیں سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے. سمجھ گیا؟ امام کے پیچھے پڑھے, امام دعا بھی کر رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں صاحب, یہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھنا جائز نہیں. فرض نماز اور سنت موقدہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, کنیکٹیویٹی ہونا چاہیے. آپ کو جو پڑھنا ہے, اسی لیے تسبیح فاطمی فجر میں رکھی گئی اور عصر میں رکھی گئی, کیونکہ فجر کے بعد عصر کے بعد سنت نہیں ہے. آپ پڑھنا ہے 5 نمازوں کے بعد, لیکن سنت و نوافل کے بعد پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جرت کا نام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے. جرت کا نام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے, عالی مقام ہے دیوبند والے.